نیک چلن ہونا اعلیٰ درجے کی خوبی ہے۔ دوستی کی شیرنی کو ایک دفعہ کی رنجش کی یاد ہمیشہ زہر آلود کرتی رہتی ہے۔ تحریر ایک خاموش آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان۔ نیک ہونا تمام حکمت کا خلاصہ ہے۔ اس سے امن و سلامتی حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ پوچھا گیا عورت مرد کے لیے کیا ہے؟ سقراط بولا، مرد آنکھ ہے تو عورت اس کی بینائی، مرد پھول ہے تو عورت اس کی خوشبو۔ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ اس شخص کی حالت قابل رحم ہے جس کا مصائب وزیر جاہل ہو۔ اعلیٰ ظرف انسان کی شناخت یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں کچھ مت کہو، جس چیز کی ضرورت نہ ہو اس کی جستجو نہ کرو، اور جو راستہ معلوم نہ ہو اس پر سفر نہ کرو۔ مصیبتیں زندگی میں ہی برداشت کرنا پڑتی ہیں اور موت ان سے نجات دلاتی ہے۔ بڑھاپا نہایت مسرت ناک ہے بشرطے صحت اور سچا دوست میسر ہو۔ خوبصورت چند روزہ حکومت ہے۔ عالم دین کا طبیب ہے اور مال دین کا مرض۔ جب طبیب خود مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے دوسروں کا علاج نہیں ہو سکتا۔ جوانی میں آدھا کھاؤ اور آدھا بچاؤ کہ جوانی کے وقت کا جمع کیا ہوا بڑھاپے میں کام آتا ہے۔ جو انسان اچھے اور برے میں تمیز نہ کر سکے اس کا شمار مردوں میں ہے۔ اچھی بات جو بھی کہے اسے غور سے سنو۔ اپنے آپ کو پرکھے بغیر زندگی بسر کرنا بے معنی سی بات ہے۔ نیک آدمی کو زندگی میں یا موت کے بعد کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ ہر راحت کے بعد غم اور ہر غم کے بعد راحت ہے۔ کھانے کے لیے زندہ نہ رہو بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھاؤ۔ عقل مند کی پہچان غصے کے وقت ہوتی ہے۔ نیکی علم ہے اور بدی جہالت۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ ہر شخص کو اپنے ضمیر کی آواز پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرے اس کی نسبت کیا کہتے ہیں۔ خوش مزاجی سے امن و سلامتی حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کے دل میں جگہ بھی۔ اگر میری زندگی ختم نہ ہو تو بڑھاپا مجھے ستائے گا، میرے حواس کام نہیں کریں گے، میری فراست میں کمی آ جائے گی۔ ایسے حالات میں مجھے زندگی کا چندہ ضرورت نہیں۔ وہ گھر جس میں کتابیں نہیں اس جسم کی مانند ہیں جس میں روح نہ ہو۔ میں ہزاروں بیماریوں کو اپنے اوپر برداشت کر سکتا ہوں، لیکن دوسرے شخص کے ساتھ بے انصافی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر طبقہ کا ممدوح بننے اور ہر جماعت میں مقبول ہونے کی خواہش ایک جنون ہے۔ جس شخص نے اپنی زبان اور نفس کو قابو میں رکھا گویا اس نے سینکڑوں آدمیوں کو اپنے بس میں کر لیا۔ وہ آدمی ہی کیا جس سے اس کے دوست خائف رہتے ہوں۔ برائی اور جھوٹ علم کی کمی کے سبب معروض وجود میں آئے۔ تمام نیکی بھلائی کے متعلق علم ہے اور تمام گناہ بھلائی سے لا علمی کی وجہ سے ہے۔ انسان کے لیے شرمناک فعل ہے کہ بے پرواہی کی وجہ سے قبل ازاں وقت بوڑھا ہو جائے۔ دنیا میں کوئی ہستی نہیں جو مجھے خوف دلا کر سچ کہنے سے روک سکے۔ اپنے دوست کو اپنی خالص ترین محبت دو مگر راز نہ دو، کہیں یہ اندھا دھند اعتماد تمہیں نام کی طرح ڈس نہ لے۔ میرے نزدیک 3 آدمی قابل رحم ہیں۔ اول وہ نیک دل جو کسی بد کے تابع ہو، دوم وہ صاحب عقل
جس کا آقا جاہل ہو، صوم وہ سخی جو کسی کنجوس کا دوست ہو۔